آج ہم نے آیت نمبر 130 سے آنورڈز کرنا ہے سورۃ النساء کی، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک کوئک ریویو دیکھتے ہیں جو آیات ہم نے لاسٹ ویک کی تھی۔ لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 125 سے آنورڈز کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دین کے لحاظ سے اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو کہ اپنا آپ اپنی ذات اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا رویہ ایک ٹوٹل سبمیشن کا ہوتا ہے، وہ دین کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا تعلق کس گروہ سے ہے یا کسی کی کیا نسبت بنتی ہے کسی سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر احسان کا رویہ کرنے والا، یعنی جو محسن ہوتا ہے، جو فرض سے بڑھ کے کرتا ہے، اس کو بھی ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتا ہے، جو کہ حنیفہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ صفات تھیں، انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی اور انہوں نے جس طریقے سے ہر اللہ کے حکم کے اوپر سر جھکا دیا اور 7 طرح کی آزمائشوں سے گزرے کامیابی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنا دیا۔ اور یہ بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر محیط، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قبضہ ہے، اور کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کو گھیرے میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی نافرمانی یا سرکشی کا رویہ اختیار اگر کرتا بھی ہے تو کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے تو باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو اگلا رکوع سٹارٹ ہوا تھا، اس میں جو صحابہ کرام کی طرف سے کچھ سوال کیا گیا تھا عورتوں کے بارے میں، اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تم سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے جو تمہارے اوپر کتاب میں پڑھا بھی جاتا ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النساء کے شروع میں آیت نمبر 3 میں جو یتیم بچیوں کے حوالے سے بات تھی اور ان کے حقوق جو غصب کیے جاتے تھے، ان کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، اس کے حوالے سے دوبارہ سے بات یہاں پہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتی کہ تم ان کے ساتھ نکاح تو کرتے ہو لیکن تم ان کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتے، یعنی ان کا حق مہر نہیں دیتے، یا ان کا جو جائز حصہ جو وراثت میں بنتا ہے، وراثت کے حوالے سے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، وہ بھی اس آیت کے شروع میں ہم نے پڑھے تھے، تو وہ ان کا نہیں دیتے یا ان سے رغبت نہیں رکھتے ہو کوئی۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کبھی نکاح کر کے ظلم کرتے تھے، کبھی نکاح نہ کر کے ظلم کرتے تھے، ہر طرح کی جو ظلم کی ان کا جو کوئی نوعیت ہو سکتی تھی یا کوئی شکل ہوتی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، اس کو اس سے روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یتیم جو بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیے، جو من البلدان ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں مذکر مؤنث دونوں ہی آ جاتا ہے، بچے ہی اس سے مراد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے بارے میں دوبارہ سے ایڈریس کر کے بتا دیا کہ جو بھی کمزور ہیں تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے تم عدل پر کھڑے ہو جانے والے بن جاؤ۔ بعض مفسرین بلدان کا ترجمہ جو ہے وہ لڑکوں کے حوالے سے کیا ہے، لیکن زیادہ تر کا یہی ہے کیونکہ ظاہر اس سے مراد مذکر مؤنث تو نہیں ہوتی، کہ جو بھی کمزور بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے انصاف قائم کرو، ان کے لیے عدل پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، اور جو بھی تم کچھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھتا ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ کی علم میں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، چاہے تم اچھا کر رہے ہو چاہے تم برا کر رہے ہو، ہر دو صورت میں اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ پالو گے، برا کرو گے تو اس کی بری جزا پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو مرد کی طرف سے نشوز کا یا اعراض کا خدشہ ہو تو وہ کیا کرے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ اس کو بھی آپ بلکہ جو وہ استفتاء والی بات تھی پچھلی آیت نمبر 157، اسی کے ساتھ کیونکہ واؤ سے بات شروع ہو رہی ہے نا، کہ ایک ان کا سوال یہ بھی تھا کہ اگر عورت جو ہے اس کو اس طریقے کا معاملہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے نا، یعنی اگر ایک بیوی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے ایسی صورتحال، اور ایک سے زیادہ کی بیویوں کے معاملے میں بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے،
تو اس میں جس طرح کہ ہم نے اس سورت کے شروع میں جب آئے تھے یہی آیت نمبر 3 کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا تفصیل میں دیکھ لیا تھا کہ اس وقت ایک تو یہ ہوتا تھا کہ نکاح کی کوئی تعداد کوئی قید نہیں تھی ان میں، جس کا جتنا دل چاہتا نکاح کر لیتا. پھر یہ کہ کوئی حقوق نہیں عورتوں کے دیے جاتے تھے، تو اسلام نے آ کے ان دونوں چیزوں پہ پابندی عائد کی کہ اگر کرنا ہے تو بس 4 تک کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور پھر ان کے درمیان بھی اچھی طرح سے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کوئی ذاتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس میں پھر یہ معاملہ تھا کہ اگر بیوی جو ہے وہ کیا کرے، اس کی طرف سے کیا رویہ ہونا چاہیے. کہ فرض کریں ایک ہی بیوی ہے اور اس کو شوہر جو ہے وہ کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے، یا زیادہ بیویاں اور اس میں اس کا جو ہے رجحان ایک کی طرف نہیں ہے، تو کیا یا تو یہ کہ زیادہ بیویوں کرنے کی صورت میں اس کو طلاق دے دینی چاہیے تاکہ عدل رہے اگر وہ عدل نہیں کر پا رہا، یا اور بھی مختلف قسم کی صورتحال ہیں کہ اگر عورت علیحدہ نہیں ہونا چاہ رہی تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. تو اس ذرا ہر سچویشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان جنرل ایک رول یہ دے دیا کہ آپس میں دونوں جو ہے وہ صلح کر لیں، آپس میں بیٹھ کے معاملے کو بہتر طریقے سے معاملے کی اصلاح کر لیں اگر تو یہ ممکن ہے. یعنی کوئی اس میں عورت جو ہے وہ اپنے حقوق سے کوئی دستبردار ہو جائے، کچھ کمی بیشی کر لے، اور جو بھی یعنی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا معاملہ کر لے. وصلح خیر، صلح کرنا ہی بہتر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ذرا مطلب اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو اس میں فوراً ہی طلاق تک معاملہ پہنچایا جائے، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے. ظاہر ہے اس میں خاندان جو ہے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، بچے بھی بعض دفعہ انوالو ہوتے ہیں، اور بھی ظاہر ہے عورت کی طرف سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ہو کہ اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ خود بھی ساتھ رہنا چاہ رہی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیے اس آیت کو بھی اس کا غلط مطلب نہیں لے لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں نا تو اس میں بیسیکلی عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، کہ ظاہرہ عورت جو ہے وہ اس کو زیادہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے. تو ایسا کوئی اس میں حکم نہیں دیا جا رہا جس میں عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم کمپرومائز کر لو، کیونکہ صورتحال ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. بعض دفعہ عورتیں خود بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو نہ ڈیورس ہو، ظاہر بچے ہوتے ہیں یا اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، نہیں وہ چیز اسٹرانگ ہو سکتی. تو صلح کر لیں کسی طریقے سے، آپس میں کوئی کنڈیشن سیٹ کر کے ویسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نفسوں میں بخیلی رکھی گئی ہے، لیکن تم احسان کرو، تقویٰ کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم استطاعت نہیں رکھ سکتے پوری طرح سے عدل کرنے کی اگر تم نے مطلب جیسا تعدد ازواج کا اگر معاملہ ہے، زیادہ بیویاں ہیں، تم حرص بھی رکھتے ہو، تم چاہتے بھی ہو تو بھی 100% تو تم نہیں کر سکتے ہو عدل، لیکن اتنا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے اور دوسری بیوی جو ہے اس کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کو ایڈریس کر کے ان کو تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ بعض تو صرف ظاہری معاملات ہوتے ہیں، یعنی جس میں کھانا پینا، نان نفقہ، باری وغیرہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض قلبی جو معاملات ہوتے ہیں، دلی تعلق جو ہے یا قلبی رجحان کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، جس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. کوئی آپس میں ظاہر ہے کوئی زیادہ پسند ناپسند ملنے والی یا زیادہ طبیعت ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مؤثر نہیں رکھا، بیسیکلی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چاہ کے بھی ظاہر 100% تو نہیں کر سکتے. اور اس میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک زیادہ قلبی محبت یا لگاؤ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے زیادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دعا بھی کرتے تھے کہ اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس پہ میرا اختیار نہیں ہے تو اس پہ آپ میری معافت کریں، ورنہ باقی لحاظ سے میں جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس پہ میری پکڑنا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پہ فرما دیا. لیکن اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ غلط مطلب لے لیا کہ اسلام ایک طرف تو جو ہے وہ تعدد ازواج کی اجازت بھی دیتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے، تو شاید اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان میں بہت حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ قلبی ملان کے حوالے سے ہے کہ تم ظاہری طور پر معاملہ کر بھی لو عدل و انصاف کا، تو دلی تعلق میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا کسی ایک سے
زیادہ ایک کی طرف تمہارا رجحان ہو تو اپنی طرف سے کوشش پوری رکھو, اپنی طرف سے پورا عدل و انصاف کا معاملہ کرو. اگر کوئی تم سے کمی بیشی اس طرح سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاؤ گے, اللہ تعالیٰ بخشنے والے. ٹھیک ہے. ہاں یہ نہیں کرنا کہ تم ایک کی طرف بہت ہی زیادہ جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل ایسے چھوڑ دو جیسے ہو تو وہ شادی شدہ لیکن وہ جیسے لٹکی ہوئی ہے, جس طرح اس کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے بغیر شوہر والی کی ہوتی ہے, کہ نہ تم اس کے کوئی حقوق ادا کر رہے ہو نہ اس کی کوئی ضروریات پوری کر رہے ہو, لیکن بس اس کو رکھا ہوا ہے بیوی بنا کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی چھوٹے موٹے اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا لیں گے, یہ اس آیت میں بتائیں. ٹھیک ہے. اور پھر ونس اگین وہی بات جس طرح پچھلی آیت میں جو اصلاح والی بات ہو رہی تھی, اس میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ بعض دفعہ آپس میں اس طریقے سے حقوق کی کمی بیشی کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے, آپس میں معاملات کو اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ اکٹھے رہنے میں اصلاح نہیں ہو پاتی, کوئی ایسی بھی بری سچویشن ہو سکتی ہے تو اس میں علیحدہ ہو جانے میں بھی اصلاح ہوتی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سر پھاڑ کے اور روزانہ بے تحاشا لڑائی جھگڑے کریں اور پھر اکٹھے ہی رہا جائے. ایسی سچویشن کو بھی اسلام کو انکریج نہیں کرتا. تو آج ہم اسی کے حوالے سے پڑھیں. آیت نمبر 130 دیکھیں, آیت نمبر 130 پڑھیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, حکمت والا ہے. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں, و اور ان اگر یتفرقا وہ دونوں جدا ہو جائیں. اس میں جو روٹ ہے فرقہ سے آپ دیکھیں, تفرقہ کا روٹ ورڈ فا را اور قاف. ہم اردو میں فرق کرنا یا فرقہ ہو جانا, فرقہ بازی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں شروع میں یا آ رہا ہے جو کہ آتائن والا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اگر جدا ہو جائیں وہ دونوں, اب یہ دونوں کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ قاف کے ساتھ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے نا, یہ الف لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈوئل کے میننگ میں بات ہو رہی ہے, یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ عربی میں واحد, تسنیہ اور جمع یہ 3 صیغے ہوتے ہیں, جبکہ انگلش اور اردو میں ہم صرف سنگولر, پلورل یا واحد جمع اسی میں بات کرتے ہیں. لیکن عربی میں بیچ میں 2 کا بھی صیغہ ہوتا ہے, اس کو تسنیہ کا صیغہ کہتے ہیں. تسنیہ 2 کے لیے آتا ہے. تو اس میں 2 کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور اس کی عموماً پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں ایسے بیچ میں نا اس طرح الف کر کے آتا ہے, جس طرح ہم نے یہ جو پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا, علیہ فلا جناح علیہما, ان دونوں پر, ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں, بینہما آپس میں دونوں, جو پچھلی آیت نمبر 128 ہے اس میں میں نے آپ کو تب بھی ایکسپلین کیا تھا. تو یہ بھی جو ہے نا یتفرقا کہ وہ دونوں جدا ہو جائیں, یعنی میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. یغنی وہ بے نیاز کر دے گا, یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے, غین نون اور یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, جو کہ غنی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دولت مند. ٹھیک ہے نا. تو یغنی اللہ عموماً اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بے نیاز ہی کیا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا. بے نیاز سے مطلب یہ ہے, یعنی جس طرح ایک دولت مند انسان ہوتا ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی نا, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے جدا کر دیں گے, یعنی ایک دوسرے کی حاجت پھر ان کو نہیں رہے گی. ابھی میں اس کا تفصیل میں سمجھا دیتی ہوں. کلن ہر ایک کو, من سعتی ہی سے, سعتی ہی وسعت سے, اس کی ہی جو یا ہو جو ہے یہ اس کے لیے, یعنی یہ ضمیر ہوتی ہے, اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان میں سے ہر ایک کو غنی کر دے گا. بیسیکلی مطلب یہ بنتا. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ, واسعن وسعت والا, حکیمن حکمت والا. ٹھیک ہے. واو سین عین اس کا روٹ پر ہے, اور ہا کاف اور میم حکمت والا یہ اس کا روٹ پر ہے. اچھا اب دیکھیں, جیسا میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ آپس میں معاملات طے کر لیں, صلح کر لیں, اچھی بات ہے. جس طریقے سے بھی گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ لو اینڈ دو کا معاملہ کر کے اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے.
نہیں آپس میں اکٹھے رہا جا رہا, سب جو اصلاح کی صورتیں ہیں یا جو کوششیں ہیں وہ سب ناکام ہو رہی ہیں, معاملہ نہیں سلجھ رہا ہے, نبھائی نہیں ہو رہا ہے آپس میں, اور اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا ہے, نہ کوئی آپس میں کوئی محبت ہے, نہ کوئی شفقت, نہ کوئی رحمت کا جذبہ, مطلب ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دل بالکل ہی پھٹے ہوئے ہیں, یا بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ رجحانات اتنے مختلف ہیں کہ کوئی قلبی تعلق آپس میں ہو ہی نہیں رہا, اور بالکل ہی مزاج ایک دوسرے سے نہیں میل کھاتے, تو پھر کیا پھر بھی اکٹھے ہی رہنا ضروری ہے. تو دیکھیں یہ جس طرح ہندوؤں میں یا عیسائیوں وغیرہ میں یہ کانسیپٹ ہے, ان میں یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ نہیں دی جاتی اور اس کو بالکل جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہاں جب ہمارے دین میں بات ہوتی ہے نا, تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ ہر طرح کی کوشش بھی ناکام ہوگی اور برے حالات ہیں آپس میں, پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی اکٹھے رہنا, چاہے روز ایک دوسرے کے ساتھ سر پھاڑیں اور لڑائیاں کریں اور برے معاملات ہوئے میں. کیونکہ دیکھیں ایسے ماحول میں بچوں کے اوپر بھی تو پھر بہت برا اثر پڑتا نا. عموماً اگر تو کوئی کمپرومائز کر کے رہنا چاہتا ہے اور کوئی سچویشن ہو جاتی ہے کمپرومائز کی, تو ویل اینڈ گڈ, پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. لیکن اگر نہیں ہو رہا اور اس میں ہر طرح کی کوشش ناکام ہو رہی ہے, تو پھر علیحدہ ہو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ جس طرح میں نے آپ کو جب وہ آیت نمبر 128 بتائی تھی کہ عورت کو اگر نشوز کا ہو رہا ہے تو, اور اس میں اصلاح کا میں نے مفہوم یہ بھی بتایا تھا کہ بعض دفعہ علیحدہ ہو جانے میں بھی اصلاح ہوتی ہے. تو بعض مفسرین نے اس سے مراد خلا لیا ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے, عورت کو اس چیز کا حق دیا گیا ہے اسلام کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے یہاں پہ بھی کہ اب اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں, یعنی نہیں آپس میں نباہ ہوا, اور بجائے اس کے کہ وہ کڑ کے یا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کا ہی پاس نہیں کیا جا رہا, نہ بیوی ان حدود کو رکھ پا رہی ہے قائم اور نہ شوہر سے رکھا جا رہا ہے, تو پھر آپس میں علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. یعنی یہ چیز بھی جائز ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ طلاق دی مرد نے یا عورت نے خلا لے لی, تو اس کو تو ایک وہ کفر کے درجے تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ شاید یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر کیا تو اتنا ٹابو ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسی عورتیں جو ہیں, عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں نا, تو اس میں عورت کو ہی مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے, عورت کے کردار کشی بھی کی جاتی ہے, اس کے ساتھ غلط باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسی, یہ گھر نہیں بسانا چاہ رہی تھی, یا اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا. لیکن یہ سب تو ہماری کم فہمی اور ناعقلی ہے نا, یا ہمارے معاشرے میں جو ایک ظلم کیا جاتا ہے اور ایک غلط سوچ پائی جاتی ہے معاشرتی طور پہ, ورنہ ہمارے دین میں تو اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں, آپ اسلام کی تاریخ میں بھی پڑھیں جہاں پہ طلاقیں بھی ہوئی اور دوسرے نکاح بھی ہوئے. تو یہ چیز بالکل جائز ہے ہمارے دین میں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, تو جو طلاق کا معاملہ ہے اس میں طلاق جن کے درمیان ہوئی ہے ان کے لیے ایک حوصلہ افزا بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے, ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اگرچہ دیکھیں طلاق کا ہونا اور دو لوگوں کا آپس میں جدا ہونا یا کسی گھر کا ٹوٹنا بہت زیادہ تکلیف پہ بات ہوتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ ذہنی ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ظاہر بچوں کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے, عورت مرد دونوں کے لیے بھی, دونوں خاندانوں میں جو ہے آپس میں کافی ایک وہ عجیب سی ٹینشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس طریقے سے اکٹھا رہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود روز توڑی جا رہی ہے, روز گناہ اپنے سر پہ لیا جا رہا ہے, اور ایسی صورتحال گھر میں ہے جو کہ جس میں ظلم ہی ہو رہا ہے یا عورت پہ یا بچوں پہ یا کوئی بھی. تو ایسے اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر حوصلہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو جو ہے وہ غنی کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں پھر ایک دوسرے کی حاجت سے علیحدہ ہو جائیں گے. یعنی ہوتا یہ نا کہ عموماً ایسے سوچتے جب کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا اس قسم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ, یہ تو اینڈ آف لائف ہو گیا میرے,
کیا ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بعد جو ہے کہ زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا, آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی سے بچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور دونوں کے لیے یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ خود وسعت والے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دیں گے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت نہیں رہے گی. ابھی تو معاملہ ایسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا اور پتہ نہیں کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے. کئی مثالیں ہمارے سامنے ایسے ہیں, دیکھنے میں آتی ہیں کہ شروع میں بہت زیادہ پریشانی, ڈپریشن اور دکھ اور ایک ظاہر آزمائش سے انسان گزرتا ہے, لیکن کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی وہ آپس میں جب علیحدہ ہوتے ہیں اور پھر دونوں کی کہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پہلے سے بہت بہتر زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس آیت کے اینڈ میں بتانا اللہ واسعا حکیمہ کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب آیات کے اینڈ پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات بتاتے ہیں نا, ان کا تعلق اس آیت میں آنے والے حکم سے ہوتا ہے, یا اس میں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ وسعت والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے تم دونوں کو بے نیاز کر دیں گے, یعنی تمہیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی. جس طرح میں نے آپ کو غنی کا بتایا نا کہ غنی دولت مند کو کہتے ہیں نا, تو جو دولت مند ہوتا ہے اس کو اپنی حاجت کے لیے کسی کی طرف نہیں جانا پڑتا, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو ان دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت سے بالکل فارغ کر دیں گے. پھر کوئی کسی یہ نہ سمجھے کہ بس اب میرا تو اس کی بڑی ضرورت تھی, یا اس طرح سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک طرح سے حوصلہ دے دیا, تسلی دے دی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں وسعت والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت میں وسعت والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ, اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں وہ بہت وسیع ہیں. یا اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں بہت وسیع ہے, جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا بھی ناممکن نہیں ہے کسی کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی چیز سے کسی وقت چاہے تو نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں وسعت والے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں, اپنی قبضہ قدرت میں وسعت والے ہیں. تو یعنی اگر طلاق ہوگی ہے تو اس کے بعد یہ نہ سوچ لو کہ بس اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے, یا انسان کہ اب تو میں اپنی زندگی یا خود ختم کر لیتا ہوں, اب کچھ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا واسع حکیم ہونے کا بتا دیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرح کی یعنی ایک حوصلہ افزا اس میں آپ کہہ لیں کہ بات ایسے لوگوں کے بارے میں بتائے گی جو کہ آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر حکیمن یعنی اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں کہ کس کو کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کس وقت دینا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت اس کی اپنی, یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کب کس کو کس جگہ پہ کہاں کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے, بٹ اس میں یہ بھی سوچ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر, جس طرح کہ آج کل جو عموماً جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتی, اور وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اتنا بڑا بنا پھر فوراً جو ہے وہ معاملہ طلاق کی نوعیت یعنی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے, اور بالکل وہ کسی چیز کو سدھارنے کی طرف یا سلجھانے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. بالکل آپس میں صبر اور پیشنس ختم ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے پہلے یہ بات کی گئی کہ پہلے آپس میں صلح صفائی کی کوشش کرو, کوئی بہتر طریقہ نکالو, ہر طریقے کی جو بھی جس طریقے سے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اس راستے کو بھی کھلا رکھا گیا ہے. یعنی ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک بیلنس دین ہے, اور اس میں معاملات کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کے تحت ہر چیز کے اوپر ہمیں احکامات مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بہتری اور آسانی پیدا کریں گے. اللہ کے خزانے وسیع ہیں, اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں, اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے وسعت والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا مثال حضرت زید
रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके अपने बिल्कुल बेटों की तरह उनको रखा हुआ था और बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे प्यार भी था। इतना ज़्यादा था कि अरब में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही निस्बत से उनको पुकारा जाता है। ज़ैद बिन मोहम्मद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये इनका बेटा ही है, इसको मुतबन्ना बनाया हुआ है। लेकिन खैर उसके बारे में भी बाद में कमात आ गए थे कि ज़रा ऐसे किसी के बल्दियत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। बहरहाल उनकी शादी जो है वो हुई थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी, फुप्पोज़ाद बहन थी। उन दोनों की आपस में शादी हुई थी और वो कुछ अरसा रही भी थी शादी, लेकिन आपस में तबीयतों का मिलान नहीं था, तफावत इतना था मिजाज में कि वो नहीं बन पाती थी आपस में। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो ज़ाहिर है खानदान बनु हाशिम से थी उनका, और हज़रत ज़ैद जो है वो बतौर गुलाम थे, उनका इस तरह का एक स्टेटस था। और आपको पता है कि अरब में ज़ाहिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। तो वो बस उनका आपस में जो है ना तबीयतें और उनका मिजाज और वो जो एक वो नहीं उनका आपस में हो सका और उसमें फिर दोनों की तलाक हुई। ठीक है, अब आप देखें कि दोनों ही नेक लोग थे, दोनों ही मुत्तकी लोग थे। आप खुद सोचें कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हो रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की हो, वो जाहिर है बहुत नेक मुत्तकी इंसान होंगे। और दूसरी तरफ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न, वो भी बहुत पारसा मुत्तकी और अच्छी खातून थी, दोनों बाकिरदार थे, लेकिन नहीं आपस में मिजाज मिल पाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी कभी तलाक होती है तो उसका मतलब यही है कि किसी एक को जो है उसके किरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए या ये कहे जाए कि यकीनन इसी की गलती होगी। जिस तरह हमारे माशरे में अमूमन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इसका किरदार ही ठीक नहीं, और अमूमन ऐसे मामलात में औरतों के किरदार कुछ ही बहुत की जाती। तो ऐसा नहीं है, और हमारा भी एक वो माइंडसेट इस तरह का बन गया हुआ है कि हम लोग कहते हैं बस औरत ही जो है वो बुरी है जिसने तलाक दी। ऐसा नहीं है, बहुत नेक लोगों में भी आपस में नहीं बन पाती या नहीं आपस में शादी चल पाती। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने एक रास्ता रखा है, उस रास्ते को इख्तियार किया जा सकता है। और जाहिर उसमें बिला वजह या छोटी छोटी बात पे उस नौबत तक नहीं बात लेके जानी, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा मामला है कि नहीं आपस में हदूद कायम रखी जा रही तो ठीक है, उस रास्ते को इख्तियार करे। और फिर ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, जब इनकी वहां से तलाक हो गई हज़रत ज़ैद से, तो उसके बाद उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। अज़वाज मुतहरात में है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न भी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस तरह का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह या ऐसी वो बात आ जाती है, जबकि इस किस्म की सिचुएशन के बाद ऐसा कोई रास्ता इख्तियार किया गया हो कि जब सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हो। तो ये इसमें समझने की बात है कि अगर वो दोनों अलहदा हो भी जाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी वुसअत से उनको दोनों को जो है वो बेनियाज कर देंगे। ठीक है ना, नहीं आपस में बाज़फ़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये मामला किया जा सकता है आपस में। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये चीज़ भी समझा दी और इंसान को ये भी बता दिया ताकि अल्लाह के अहकामात पे इंसान को यकीन भी आ जाए, शक दूर हो जाए और अमल करना भी आसान हो जाए कि अल्लाह ताला वासिउन हकीम है, अल्लाह ताला वुसअत वाले हैं, हिकमत वाले हैं, इल्म वाले हैं, सब अल्लाह ताला को पता होता है। और अल्लाह ताला के लिए कुछ भी किसी के लिए करना नामुमकिन नहीं है। यानी कोई ये ना समझे कि हाय अब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, नहीं, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, भरोसा करें, अल्लाह ताला सबको सेट कर देंगे और सबके ऊपर अपना रहम और करम करेंगे। ठीक है, और यही चीज आगे फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बयान अगली आयत में किया, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफुरु फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व काना अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ताला ही की मिल्कियत में है और वाकई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे उन और तुमको भी यही हुक्म दिया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से डरते रहो और अगर तुम कुफर करो तो याद रखो कि अल्लाह के लिए ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और अल्लाह ताला बहुत बेनियाज और तारीफ वाला है।
لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَلِلَّهِ اور لیے اللہ کے، لام زیر لیے کے لیے، اور آگے اللہ کا نام ہے تو لیے اللہ کے ہے، ما جو، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے، ارض زمین کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ یہ جو وَلَقَدْ کا ورڈ جو ہے نا یہ بھی کئی دفعہ آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ البتہ، یقیناً، یا البتہ تحقیق، اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی بات کا سچ ہونا، حق ہونا، یہ بتانے کے لیے، یعنی یہ بات تحقیق سے بالکل ثابت ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، حق بات ہے. کیا وصینا، وصیت کی ہم نے، واو صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نون الف نا جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، اینڈ پہ نون الف نہ آئے تو اس کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ روٹ کے شروع میں نون آتا ہے جو میں نے آپ کو آتائن والے کانسیپٹ میں بتایا تھا، تو اس کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے. اور وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی تاکیدی حکم. وصیت کی ہم نے اللہ زینا ان لوگوں کو، اللہ زینا جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے، ان لوگوں کو، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، اوتو حمزہ یا الکتاب کتاب، اور اس سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ، جن کو کتاب دی گئی تھی. قرآن مجید میں جب ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو الذین اوتوا الکتاب کہہ کے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا ان کو ویسے بھی مخاطب کیا جاتا ہے، بہرحال یہاں پہ مراد بنی اسرائیل ہے. من قبلکم، من سے، اور قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور کم تم سب سے، پلورل کا صیغہ. اور قبلکم میں کم سے مراد جو ہے وہ بنی اسماعیل یا امت مسلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے بات کی جا رہی ہے. وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ایاکم تم کو بھی، ان کے اتقوا اللہ تقوی کرو اللہ کا. جب آپ علیحدہ سے اس ورڈ کو پڑھیں گے تو اتقوا الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے. روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے واو، قاف اور یا، وقایا، تقوی کے بچنا کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تم ڈرو اللہ سے. وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، تم کے لیے آتائن والا، کافارا کفر کرنا، فَإِنَّا تو بے شک، انا بے شک کے لیے آتا ہے، تو بس اس معنوں میں آتا ہے. للہ لیے اللہ کے ہے، لام زیر لیے کے، ما جو فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالی، غنیاً بے نیاز، حمیداً تعریف والا. حامیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غنین کا روٹ ورڈ غین میم اور یا. اچھا، تو یہاں پہ چونکہ اس سے پچھلی آیت میں بات اللہ تعالیٰ کی وسعت کی ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے آگے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کیسی ہے، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی سب کا سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی انسان تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میری زمینیں ہیں، میرے پاس فلاں مقام ہے یا یہ رتبہ ہے. اپنے آپ کو انسان بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات کر کے نا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بار بار بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اور انسان کو ساتھ ساتھ اس کی اپنی حیثیت بھی یاد دلائی جاتی ہے کہ انسان کی تو کچھ حیثیت ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ وقتی ہے، عارضی ہے، بس اس دنیا کی زندگی تک کے لیے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا ہوا ہے. یعنی بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمیں ادھار ملا ہوا ہے جو کہ ہم نے واپس کرنا اور اس دنیا سے چلے جانا، اور کچھ بھی نہیں پتا کہ انسان کب تک اس دنیا میں ہے، کب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں. تو جس طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتی ہوں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. بس اتنی حکمت
بھری یہ حدیث ہے نا, اگر اس کو کوئی سمجھ لے کہ واقعی ہمارا ایکچوئل تو وہی ہوتا ہے جو ہم نے یا تو کھا کے ہضم کر لیا, یا ہم نے پہن کے پرانا کر دیا, اس کو ہم نے استعمال کر لیا, یا صدقہ کر دیا, وہ ہمارے پاس اگلے جہان کے لیے اسٹور ہو رہا ہے, وہ ہمارا اصل بینک بیلنس ہے جو کہ وہاں پہ بن رہا ہے آخرت کے لیے. باقی تو انسان کہتا ہے میرا زیور ہے, میرا سونا ہے, میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں, بڑا بینک بیلنس ہے, اور میرے گھر ہے, گاڑی ہے, وہ سب تو آج آنکھیں بند ہو تو سب ورثاء کا ہے, سب ان کے پاس چلا جانا, اسی دنیا میں رہ جانا ہے. تو انسان دیکھیں کتنے بڑے ایک دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی کو ابدی سمجھ کے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے, حالانکہ اصل باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. باقی تو سب نے فنا ہو جانا ہے, انسان تو ہے ہی فانی, انسان تو آتا ہے اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے, بس اس کو ایک زندگی دی جاتی ہے, اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. تو اب یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنی اس حیثیت کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تمہارے پاس تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اصل بادشاہت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی جو کچھ بھی ہے. تو ایک اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کو غنی کرنا, یعنی میاں بیوی اگر آپس میں طلاق ہو گیا, علیحدہ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دونوں کو غنی کرنے, دونوں کی حاجت ختم ہو جائے, دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ہی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کھائیں گے کہاں سے, یا بچوں کا کیا ہوگا, یا ایسے کہاں سے آئیں گے, یہ ساری چیزیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا. تو اب اللہ پہ توکل کرو, اللہ کے لیے ہی جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, اور اللہ تعالیٰ وسعت والے, اللہ تعالیٰ حکمت والے, اللہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا, اور اب اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کے تحت ہی تم دونوں کو جو ہے وہ غنی کر دیں گے, سیٹ کر دیں گے. تو اس معاملے میں پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, اور پھر اس آیت میں آگے جو ہے نا وَلَقَدْ وَصَّيَّنَا الَّذِينَ, اس میں اب آپ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویک اور اس سے پچھلے ویک بھی سمجھایا تھا کہ اب آگے آیات جو ہے اس میں دونوں گروہوں سے خطاب ہوگا, بنی اسرائیل سے بھی اور بنی اسماعیل سے بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسماعیل یعنی امت مسلمہ کو ایڈریس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پچھلے جو لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی, یعنی یہود تھے یا نصارہ تھے, بنی اسرائیل جو تھے, اہل کتاب جو تھے, ان کو بھی یہی وصیت کی گئی تھی جو آج تمہیں کی جا رہی ہے. یعنی تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ کہا گیا تھا وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. کیا نصیحت تھی؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں میں اس دن بھی آپ کی بات کر رہی تھی, بلکہ ہر دفعہ ہی کہتی ہوں کہ بار بار جب احکامات آتے ہیں نا تو احکامات دے کے اس کے بعد اللہ کے تقوی کی بات ضرور آ جاتی ہے. یعنی وہ جو بنیادی جو ایک مین لیور ہے نا ہر طرح کے, ہر نوعیت کے حکم کے لیے, چاہے اللہ تعالیٰ کوئی معاشرتی احکامات دے رہے ہیں, کوئی قانونی معاملات بتا رہے ہیں, کوئی معاشی معاملات بتا رہے ہیں, یا عبادات ہیں, یا لوگوں کے ساتھ آپس میں کیسے حقوق کی ادائیگی ہوگی, کیسے معاملات ہوں گے, ہر دفعہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی پہ بات آ کے ضرور ختم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان غلط کرتا ہے, یا حقوق ادا نہیں کرتا, یا ظلم کرتا ہے, یا اگر انسان نے حقوق ادا کرنے ہیں اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی کا ہو. اللہ کے تقوی کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے, حقوق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے, عدل و انصاف کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. پھر جب یہ تقوی نہیں ہوتا تو انسان زیادتی بھی کرتا ہے, بد اخلاقی بھی کرتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے, دھوکہ, فراڈ, سب طرح کے ظلم پھر کرتا ہے نا, سب کچھ کرتا ہے پھر انسان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر انسان کے ذہن میں ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا, کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے اپنے تمام اعمال کے لیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے تقوی میں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام بھی میں نے کرنے, یعنی اللہ کی ناراضگی کا ڈر بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے, اور کوئی ایسا کام کرنے سے میں رہ نہ جاؤں جس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں. تو یہ دونوں طرح کے جذبات آ جاتے ہیں تقوی کے مفہوم میں. عموماً اس کا لفظی ترجمہ ڈرنا ہی کیا جاتا ہے, لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا نا وقایا واو قاف, یا اس کا مطلب بچنا ہوتا ہے, یعنی غلط اور گناہ کے کاموں سے بچنا,
اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اور اس کی خوشنودی والے کام کرنا، یہ بھی جذبہ اس میں ساتھ ہوتا ہے. تو یہ صفت ہونا ضروری ہے انسانوں کے اندر، اللہ کا تقویٰ ہونا. یعنی جو شخص اپنی زندگی کا آپ کہہ لیں اپنی زندگی کی پرائیورٹی یہ بنا لیتا ہے، ایک ترجیحی نقطہ اپنی زندگی گزارنے کا یہ بنا لیتا ہے نا، اللہ کا تقویٰ، کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ بس مجھ سے راضی رہیں، ان اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا ہے، کہ مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے، یا یہ احساس رکھے کہ جو بھی میں غلط کروں گا میں نے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے نا. تو پھر اس طریقے سے جو زندگی گزارتا ہے نا، وہ پھر بہت زیادہ بچ کے ہر طریقے سے زندگی گزارتا ہے، بہت زیادہ محتاط زندگی گزارتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہیں کر دیتا، نہ ہی وہ شیطان کے پیچھے لگے، تو وہ بہت زیادہ پھر الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے جب تقویٰ والی روش کوئی اپناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ تقویٰ کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا گیا تھا، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی دیا گیا تھا، اور اس میں اہل کتاب کو بھی ایک طریقے سے وارن کیا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی، کہ تمہیں بھی یہی کہا گیا تھا لیکن تم نے اللہ کا تقویٰ چھوڑ دیا، غلط کاموں میں پڑ گئے، اور نتیجتاً جو ہے تم گمراہی کا شکار ہو. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں اس آیت میں یہی بات دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یعنی ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے کہا گیا کہ اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ایک وہ بات کی گئی تھی، اور پھر دوبارہ کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تمہارا نقصان تو تمہارا اپنا ہو رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بات مان لو گے تو فائدہ بھی تمہارا اپنا ہی ہو رہا ہے. لیکن اگر نہیں مانتے، تکفرو جو ہے، کافرہ جو ہے، اس کا مطلب کفر کرنا، ناشکری کرنا، انکار کرنا، چھپا دینا، یہ سارے مفہوم اس کے ہوتے ہیں. کافرہ کا مطلب ہے نا چھپانے کے معنی میں، یہاں پہ اس کا مقصد یہی ہے، مطلب ہے انکار کرنا، یا اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یعنی وصیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تم کو بھی. اب اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی بنیاد کچھ اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وصیت نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات اور اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چلتے ہو، نہیں اپنی زندگی گزارتے ہو، تو اس میں تم اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہے، نقصان تو تمہارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں، تو فائدہ نقصان تو تمہارا اپنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو تم کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی حمید، یعنی اللہ تعالیٰ تو غنی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حمیدن کہتے ہیں جو تعریف والا ہو. یہ بھی جس آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی صفات کیوں آ رہی ہیں، جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسی کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے، کوئی اس سے مانگے، کوئی اس سے نہ مانگے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا. کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فرما برداری اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز. اچھا اس چیز کو بھی ایک سمجھ لیں، بے نیاز جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سوچ کے یا پڑھ کے انسان تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے. تو بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، یہ غلط. اصل میں ہم لوگ اردو میں یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے بے نیازی برتی، جب اپنی لینگویج میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے پرواہ نہیں کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اگر پرواہ نہیں ہوگی اپنی مخلوق کی تو کس کو ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کے پرواہ کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو رزق نہیں دیتے؟ یا اللہ تعالیٰ مشرکین کے جو ہے وہ زندگیوں میں کیا ان کو رزق نہیں مل رہا، ان کی نوکریاں نہیں لگی ہوئی، یا ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا ان کے بچے نہیں ہو رہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. یعنی تم کچھ بھی کر لو، تم اللہ کی بات مانتے ہو،
نہیں مانتے ہو، اس کے آگے جھکتے ہو، نہیں جھکتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو یا اس کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیں حاجت تو ہم انسانوں کی ہوتی ہے نا، چاہے دیکھیں کوئی انسان کتنا بھی مالدار ہو جائے، فرض کریں کسی کا بہت زیادہ مطلب somebody who has everything، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کو کسی بھی طرح کی حاجت نہیں ہے، اس کی بھی اگر گاڑی خراب ہوگی نا تو اس کو ضرورت پڑے گی کسی مکینک کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کرانے کی، وہ اگر بیمار ہوگا تو اس کو ضرورت پڑے گی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس سے اپنا علاج کرائے۔ تو انسان تو ہر لحاظ سے کسی نہ کسی طرح سے محتاج ہوتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے اس کے اوپر رحمت اور فضل ہو کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے یا اس کی پرابلمز دور ہو جائے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات صرف ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی اس کی بات مانے چاہے کوئی اس کی بات نہ مانے۔ ایک حدیث قدسی اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے، صحیح مسلم میں ہے، یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ چل جائے گا۔ سوری، حدیث کا ترجمہ اس طرح سے آتا ہے، اس کا مفہوم کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے دل ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے اختیار اور سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ میں اس حدیث کا جو ہے نا اسکرین شاٹ آپ کو شیئر کر دوں گی، تو ابھی آپ صرف سن لیں، لکھنے کی اگر آپ سے نہیں بھی پاسبلٹی ہوتی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے ریمائنڈ کرا دیں پلیز۔ تو اس سے میرے اختیار و سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے دل فاجر کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میری حکومت و تصرف میں کچھ کمی نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے انسان پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اور انسان اور جن دونوں مخلوقات جو ہیں ان کو ایڈریس کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان بھی اور جنات بھی سارے کے سارے نیک ہو جائیں تو میری اس سے سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، سارے کے سارے فاسق فاجر ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت کو، میری بادشاہت کو کوئی کمی نہیں آ جانی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں سب کو ایک میدان میں کھڑا کر کے تو سب کو ان کی خواہشات کے مطابق بھی دے دوں تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سوائے اتنا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب کو میں ایک میدان میں کھڑا کروں، سب سے پوچھوں تمہاری جو جو خواہشات ہیں مجھے بتاؤ، اور ہر انسان اپنی وہ خواہش بتائے اور میں ہر ایک کی وہ خواہش کے مطابق اس کو دے دوں تو بھی میری بادشاہت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی، بس اتنی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے۔ یعنی سوئی کو آپ سمندر میں ایسے ڈپ کر کے نکالیں تو اس کی ٹپ پہ کتنا پانی لگا ہوگا، اس سے سمندر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت اور سلطنت ہے اس کی جو وسعت ہے اس کا بیان ہے۔ تو اس حدیث قدسی یعنی جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ایگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے ہیں وہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غنی یا بے نیاز ہونے سے کیا مراد ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انسان کیسے اعمال کر رہا ہے۔ جو انسان کو یہ احکامات دیے جاتے ہیں نا کہ عدل و انصاف کرو، ظلم نہ کرو، نیک بنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ انسان کے فائدے کے لیے دیے جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو اس میں فائدہ تو انسان کا ہے۔ اگر انسان مان لیتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو وہ کوئی نقصان نہیں دے رہا، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت۔ یہ اس میں سمجھنے کی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حمیدن والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک اس کو بھی سمجھ لیں کہ تعریف والا۔ ایک ورڈ ہوتا ہے محمود جو کہ مفعول کے وزن پہ جو ہے نا، اس کا مطلب فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں محمود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف ہوتی ہے۔ حمید کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی ذات میں ہی تعریف والا ہو، جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی تعریف ہے ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ حمیدن کا ورڈ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تو ہے ہی تعریف والا نا، یعنی جس نے جو خالق ہے آسمان اور زمین کا، جو مالک ہے آسمان اور زمین کا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز کا، اسی کی ہی تو تعریف ہے ہر طرف. یعنی ہم میں سے اگر کوئی سبحان اللہ یا اللہ کی تعریف والے الفاظ یا کلمات اگر نہیں بھی کہتا تو اسے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں ہے ہی تعریف والے، کوئی تعریف کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا بیان کس لیے کیا گیا اور کس طرح سے. اور ابھی دیکھیں وہی بات پھر اگلی آیت میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. یعنی یہ اتنی اہم بات ہے، لیکن جو بات اہم ہوتی ہے نا اس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا. ہم بچوں سے بھی کوئی بات تو ایک دفعہ کر دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا وہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آئے. تو ابھی یہی بات اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ انسان کو اچھی طرح سے ازبر ہو جائے، اچھی طرح سے اس کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ انسان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے، اور یہ کہ انسان سے مطلوب کیا ہے کہ وہ کتنا یعنی کتنا عاجز ہے انسان اپنے اللہ کے سامنے. تو وہ اگر سرکشی یا نافرمانی کرے گا تو جائے گا کہاں؟ بچ تو نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو نقصان اپنا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہا، نہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسے احکامات دینے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ. اللہ تعالیٰ کی تو تعریف بیان کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے تو فرشتے ہی اتنی زیادہ تعداد میں، ان گنت تعداد میں، کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہ تو انسان کا اپنا عمل ہے جس کا فائدہ نقصان انسان کو خود ہونا. آگے دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. پھر وہی بات، اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى، کافی ہونا. ٹھیک ہے، یہ جس ہم اردو میں ورڈ کرتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے، کفایت کرنا، کافی ہونا. باللہ اللہ، وکیلا، وکیل جو ہے یہ کارساز کے معنوں میں ہوتا ہے. واو کاف لامی روٹ ورڈ ہے. اور وکیل دیکھیں وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ اپنا سارا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کیس لڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کارساز اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس آیت میں بھی، آیت نمبر 132 میں بھی پھر وہی بات آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں یعنی 2 آیتوں میں 3 دفعہ یہی بات ریپیٹ کی گئی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے تو جو آیت نمبر 131 میں جو 2 دفعہ یہ بات دہرائی گئی تھی، اس میں پہلی دفعہ جب دہرائی گئی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے تھی، کیونکہ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں 130 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کے واسع ہونے کا ذکر تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد اس آیت میں جب یہ دوبارہ سے یہ بات آئی پچھلی آیت میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بے نیازی کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کی گئی تھی کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں. اور اب اس آیت میں تیسری دفعہ پھر وہی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کارساز ہونا بتانے کے لیے یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے سب کام کرنے والے ہیں، اللہ ہی کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کی زندگیوں کے معاملات چلانے والے ہیں، سب کام بنانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے اسی کی طرف تمہارا دھیان بھی ہونا چاہیے، اور اسی کی بات یا اسی کے احکامات ماننا تمہاری زندگی کا ترجیحی نقطہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب نافرمانی میں جاتا ہے یا اپنے فرائض میں کوتاہی کی طرف جاتا ہے تو اس میں ایک چیز اللہ کے ڈر سے اوپر لوگوں کا ڈر ہو جاتا ہے نا، کہ دوسروں کا خوف کہ ہائے میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے، یا وہ مجھے کیا کہے گا، یا اپنا کوئی دنیاوی نقصان انسان کو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو میرا تو کاروبار ڈوب جائے گا، یا میری نوکری چلی جائے گی، یا اس طرح کا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے خوف بھی دل سے انسان کے نکال دیے کہ یہ نہیں سوچنا
سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں تو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے. تمہاری زندگی کے حالات کتنے مشکل ہو جائیں, تمہیں مشکل لگ رہا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے, وہی تمہیں کافی ہے. کیونکہ نہ ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے, نہ ہی ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی نقصان دے سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں فائدہ دینا ہے, جس نے تمہارا رزق لگانا ہے, جس نے تمہیں رزق دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمہاری زندگیوں کو آگے سیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کو وہی جو آیت تھی, آیت نمبر 130 کی, اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں, اور اس وقت جو انسان اگر یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے وہ اللہ کو اپنا کارساز بنائے, اللہ کو اپنا وکیل بنائے, کیونکہ جو کچھ تمہاری زندگیوں میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر طرح کا خوف, معاشرے کا خوف, دوستوں کا, یا کبھی انسان اپنے نفس کے ہاتھوں جا رہا ہوتا ہے, کبھی شیطان کے پیچھے لگ رہا ہوتا ہے, وہ چیزیں اس کو زیادہ اچھی لگ رہی ہیں, سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی بات مانے, صرف ایک اللہ کو اپنا کارساز بنائے. یعنی جو بھی اپنا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے. جس طرح ہم جب کسی کیس میں اگر کوئی وکیل کرتے ہیں اپنا, تو وہ پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, ہم اپنا سارا کیس جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں, تو وکیل پھر آگے کیس لڑتا ہے اور ساری چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو یہ جو وکیلن والی بات ہے کارساز, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا معاملہ بس اللہ کے سپرد کر دو, اللہ کے حوالے کر دو, اس کے اوپر توکل کر لو, اللہ تعالیٰ سارے معاملات سنوارتے ہیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, بات صرف جو ہے نا توکل کی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کی بات ہوتی ہے, ایک اعتقاد کی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا, کوئی میری زندگی ختم نہیں ہوگی, مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں, اللہ پہ معاملات چھوڑ دیں, لیکن اللہ کو یاد رکھیں. یہ نہیں کہ پھر انسان بس اللہ کو بھولے رکھے اور اپنا جو انسان ہونے کے ناطے جو کچھ بھی انسان کے فرائض بنتے ہیں نا وہ ضرور کرنے. یہ نہیں کہ انسان خود تو نافرمانیاں کرتا رہے اور خود اللہ کی بات نہ مانے, اللہ کو بھولا رہے, اور ساتھ یہ کہ یہ بھی کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میری طرف سے پھر ایسے کیوں ہو گیا, میری بات کیوں نہیں سنے گی, یا میرے ساتھ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. ایسا نہیں ہے. انسان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر رہے, اور اپنی جو فرائض ہیں بطور انسان جو اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں ان کی ادائیگی کرے, اور پھر جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرے. تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو غنیًا بھی ہے, حمیدًا بھی ہے, واسعًا بھی ہے, حکیمًا بھی. یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بیان کی ہے نا, وہ انہی تمام احکامات کے اوپر انسان کا یقین پختہ کرنے کے لیے, انسان اس کے اوپر ذرا سا بھی شک نہ کرے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یا یہ تو بڑا مشکل ہے, اب تو میری زندگی ایسے ہو گئی, یا بڑی مشکل آ گئی, یا میں ایسے کروں گا تو مشکل میں پڑ جاؤں گا, اللہ کی بات مانوں گا تو. یہ بھی تو انسان کو شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے نا. دیکھو تمہارے معاشرے میں تمہاری ایک عزت ہے, تمہارا ایک مقام ہے, یہ تمہارا ایک لائف سٹائل ہے, اب تم اس کو کیسے بدلو گے, لوگ کیا کہیں گے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یا یہ کہ تمہارے ساتھ اب یہ ہو گیا, اب تو تم انسان کو, شیطان تو ہمیشہ مایوسیوں میں ڈلواتا ہے, کیونکہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو وہ کمزور پڑتا ہے نا, کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ غلط چیز کی طرف چلا جاتا ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو مایوس بھی کراتا ہے, اس کو کمزور بھی کراتا ہے, اور اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے, اللہ کی ناشکری کرانے میں, یا اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرانے میں, جو بھی کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو رہی. تو یہی ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن جو رہتا ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں الرٹ ہو کے رہتا ہے, اور وہ اللہ پہ اپنا توکل کرتا ہے, اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہم نے اپنا وکیل بنایا, اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیں, إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اگر وہ چاہے تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ان اگر, یشا وہ چاہے, اس میں شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ چاہنے کے لیے آتا ہے. شیء ان چیز کو کہتے ہیں نا,
اور انسان چیز جو ہے، انسان کوئی چیز چاہتا ہے، یعنی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو. اور شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا. تو یشا کا مطلب ہے وہ چاہے. کیا چاہے؟ یذہبکم، وہ لے جائے تم سب کو. یا آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں. زال ہا با جو بیچ میں آپ کو 3 حرف نظر آ رہے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے. ذہبا کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا، لے جانا. کم تم سب کو. ایوہ الناسو، اے لوگو. یہ ایوہ جو ہے نا، یہ جیسا پکار کے یا مخاطب کر کے جب بات کی جاتی ہے. الناس، الناس جو ہے یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں. و اور یاتی، وہ لے آئے. یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا. اور آگے جو روٹ ورڈ اس کا بنے گا حمزہ تا یا. ٹھیک ہے، آنا، لانا، اس معنوں میں کہ وہ لے آئے. بھی آخرین، آخرین سے مراد ہے دوسرے لوگ. ٹھیک ہے، حمزہ خارا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی الف خارا. تو یعنی بعد والے. آخر کا مطلب ہوتا ہے نا بعد میں آنے والا. یعنی تمہیں لے جائے اور بعد والوں کو لے آئے، یا دوسرے لوگوں کو، دوسری قوم کو لے آئے. وہ کانا، اور ہے. یہ کانا، یہ کونو جو ہے نا اسی معنوں میں آتا ہے، ہونا ہے. اللہ، اللہ تعالی. اللہ، اوپر. ذالکا، ذالکا اسم اشارہ ہے، اس کے لیے آتا ہے کہ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی. اللہ، اوپر. ذالکا، اس کے. قدیرن، خوب خوب قدرت رکھنے والا. یہ جو یہ بھی سننے میں بھولنا چاہوں کہ یہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو فعیلن کے وزن پہ آتی ہے نا، جیسے حمیدن، رحیمن، وکیلن، قدیرن، یعنی یہ ایک اوزان ہوتے ہیں عربی لینگویج میں نا، یعنی جن وزن کے اوپر وہ ورڈ آتے ہیں تو عموماً اس کو تھوڑا سا گرامیٹک ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ان صفات کا مطلب جو ہوتا ہے، جیسا فعیلن کے وزن پہ آتی ہے نا، اس میں ایک استقلال کا مفہوم ہوتا ہے یا کنٹینیوٹی آپ کے لیں. یعنی رحیمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رحم کر کے دوبارہ رحم کرنا بس نہیں کر دیتے. اللہ تعالیٰ رحم کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سمیعن ہے، بصیرن ہے، حکیمن ہے. تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو وہ ہر وقت ہی سنتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ سن لیا تو اس کے بعد نہیں سننا. یا اللہ تعالیٰ نے کی تعریف ہے تو ایک ہی دفعہ ہے، وہ ہر وقت ہمیشہ تعریف والا ہے. یا اللہ تعالیٰ وکیل ہے تو ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ کیا اور اس کے بعد ان کے وزن پہ جتنی صفات آتی ہیں نا، ان میں ایک کنٹینیوٹی کا مفہوم ہوتا ہے. میں نے جب سورۃ الفاتحہ میں آپ کو الرحمن اور الرحیم کا بتایا تھا نا، تو میں نے وہاں پہ شاید اس کو ایکسپلین کیا تھا. اینی تو قدیرن قدرت رکھنے والا، اور اس میں مفہوم یہ ہے کہ اس کی قدرت ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے، مسلسل ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور ختم ہو. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا پھر انسان کو اس کی نافرمانی سے روکا جا رہا ہے اور اس کی نافرمانی پہ اس کا انجام اس کو بتایا جا رہا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات دیے، پھر ان احکامات کی حکمت بھی بتائی، کس طریقے سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، نقصان بھی تمہارا اپنا ہی ہے اگر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے جو ایک مین چیز جو ڈرائیونگ فورس ہے، تقویٰ، اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ہوگا تو تم یہ سب کام کر سکو گے. اب اگر نہیں کرو گے احکامات، تو احکامات پر عمل نہیں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، تو اس کا کیا انجام ہو گیا، وہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر نافرمانی کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، تم اپنی ایک سرکشی کی ہی روش پر رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں مٹا دے، تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے. اب اس میں مٹا دینے میں یا لے جانے میں انسان کا بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے. اور جس طرح کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، ختم کر دی. اگر آپ دیکھیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا. کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں بچا، پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ الٹ گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا دنیا کا معاملہ رک گیا؟
نہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے جو ان کو مٹا دیا، ان کی جگہ آخرین یعنی بعد والے آگے، دوسرے لوگ آگے. تو اللہ تعالیٰ کی دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اور جانتے بوجھتے مسلسل سرکشی کا ہی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. تو اس میں فنا ہونے کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، اور لے جائے سے مراد یہ بھی ہے کہ اب تمہارے سے امامت لے کے کسی اور کو دے دی جائے، جس طرح کے اہل کتاب یہود جو تھے ان کی نافرمانیاں ہوئیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے لوگوں نے بھی جو ہے نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل سے امامت لے کے بنی اسماعیل میں دے دی، یعنی وہ جو ایک سلسلہ جو انبیاء کا چل رہا تھا ایک چین میں، وہاں سے لے کے اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہاں پہ پھر وہ آخری نبی ان کو بنا دیے گئے، یعنی وہ امامت کا رتبہ جو ان کو ملا ہوا تھا وہ ان سے لے کے اللہ تعالیٰ نے دوسری بنی اسماعیل کو دے دیا، اب امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم اپنی نافرمانیوں میں اور اپنی سرکشی میں پڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، دوسروں کو لے آئے گا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں نے بھی، امت مسلمہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ان میں سے اتنے زیادہ سرکش لوگ ہو جاتے ہیں، وہ اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو ہٹا دیں گے، دوسروں کو لے آئیں گے، یعنی غلبہ یا طاقت کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، یا ظلم کر کے، یا ناانصافی کر کے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت تھی تو اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. دنیاوی لحاظ سے تو شاید اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتا. اگر دنیا میں وہ کسی طرح سے بچ بھی گیا تو آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی یہ کرتے ہیں کہ ہٹا کے تو دوسروں کو لے آتے ہیں. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کوئی نیک کام کر کے بھی نہ کبھی خود کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان بعض دفعہ ہوتا ہے نا، شیطان چونکہ خود اس نے تکبر کیا تھا تو وہ انسانوں میں تکبر ہی ڈلواتا ہے، اور انسان تو کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کیا، ہم ہی تو تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا. عموماً لوگ اپنے کارنامے گنوانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا، کوئی جب اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا کوئی کچھ کر لیتا ہے، وہ تو اس کو اپنے ساتھ منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا، میری وجہ سے فلاں کی مدد ہوگی، یا میری وجہ سے فلاں کام ہو گیا، ہم نے تو جی یہ کر لیا، ہم نے وہ کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک کو لے جائے کسی اور کو لے آئے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کام کرا سکتا ہے. انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کو کچھ اچھا کرنے کی بھی توفیق ہوئی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی ہے. کبھی کوئی کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ سب میری اپنی وجہ سے ہوا، یا میری طاقت کے بلبوتے پہ ہوا، یا میں نے بڑا آئیڈیا لڑایا، میں نے بڑی عقل کی تو یہ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو بہت عاجز ہے، انسان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور نہ ہی یہ کہ انسان کسی عہدے پر یا کسی ڈیزگنیشن پر جا کے یہ سمجھے کہ میں تو اب اس شعبے میں فلاں حیثیت سے ہوں تو بس میری تو بڑی زبردست طاقت ہے اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. نہ تو اس ڈیزگنیشن پہ جانا انسان کا کوئی اپنا کمال تھا، نہ کچھ کرنا انسان کا کوئی اپنا کمال ہے. انسان کی جتنی بھی کوئی طاقت ہے، کوئی حیثیت ہے یا کوئی قابلیت ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور عارضی ہے. انسان بس یہ یاد رکھے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا. تو کوئی کسی زوم میں نہ رہے، کوئی کسی تکبر میں نہ رہے، اور کوئی کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں سب کچھ کر کے جو ہوں پھر بھی ہر چیز کے اوپر قادر ہوں اور پھر بھی میری طاقت اور میرا ہی غلبہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اصل قدرت بھی ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اس کو بھی اتنا ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا وہ بھی کافی ذرا تفصیل طلب ہے. ٹائم آپ کا کافی ہو گیا، پھر رہ جائے گی بات. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی آیت سے کل کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت سنتے ہوئے نا ذرا تھوڑا غور کیا کریں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جو ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پلیز تلاوت اگر پلے کر دیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا
سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجیے.